بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود بھیجے ملتے محمد علیہ. آج کی جو گفتگو ہے وہ جناب سعصعۃ بن سوحان العبدی ان کے بارے میں ہے، اور دیکھتے ہیں اس ایک گھنٹے میں کہاں تک ہماری گفتگو پہنچ سکتی ہے، اور ہم جناب امیر المومنین کے اس جانثار صحابی کے بارے میں کہاں تک آپ کے ذہنوں کو پہنچا سکتے ہیں اور کہاں تک فکر آپ کی پہنچے گی. اس گفتگو کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الدرجات صحابی کے بارے میں کیوں موضوع رکھا گیا. کچھ خصوصیات ہیں اس صحابی میں. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا مالک اشتر پر گفتگو کیوں نہیں کی، آپ نے سلمان فارسی پر گفتگو کیوں نہیں کی، ابو ذر غفاری ہیں، میثم ہیں، مقداد ہیں، بلال ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں. تو کچھ خصوصیات ہیں اس صحابی میں. اس گفتگو کو پیش کرنے سے مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلمان سے افضل ہیں، یہ سلمان ان سے افضل ہیں، یہ کس صحابی سے بلندتر ہیں، بالا تر. نہیں، جو تاریخ میں ان کے بارے میں آیا ہے اس پر ہم کو گفتگو کرنی ہے، اور ائمہ معصومین سے، چھٹے امام سے، جناب امیر المومنین سے جو چیزیں ہم تک آئی ہیں اس صحابی کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم کو گفتگو کرنی اور باتیں آپ تک پہنچانی. مزید واضح کروں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو امیر المومنین کے اصحاب تھے ان کی خصوصیت کیا تھی، اور امیر المومنین نے ان کی تعریف کس طرح سے کی ہے، ان کی ذات میں کیا خامیاں کیا اچھائیاں تھیں، اور جو دشمن تھے ان کی ذات میں کیا خامیاں تھیں. تو ہماری سمجھ میں تب آئے گا کہ کس طرح سے امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی. اور اسی کے دوران ایک بڑی اہم کڑوی، تلخ، تکلیف دہ اور ناگوار بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں جو ان کو ذاتی فائدے پہنچائے. امیر المومنین کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ کہ زندگی برباد، دنیا کی دشمنی، تلخ حالات، کڑوے حالات. اب یہ جو میں نے عرض کیا زندگی برباد کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی جو آپ کے سامنے ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ جانتے ہیں زمانہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے لیے خاص نفسیات چاہیے، خاص روح چاہیے، خاص ایک مخصوص جذبہ چاہیے جو آپ کو علی ابن ابی طالب سے منسلک کر سکے. اس جذبے کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو چلیے، جب رسول خدا 40 برس کے ہیں، نہیں، جب رسول خدا 30 برس کے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں ایک بچہ آیا ہے جس کا نام ہے علی، باپ کا نام ہے ابو طالب. یہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے تو یہ اپنے ہمجولیوں کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، کھیل تماشے کو چھوڑ کر، جب یہ 4 5 6 برس کا ہے تو اپنے 34 35 برس کے چچا زاد بھائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے ہم سن اور ہم عمر بچوں سے توڑ کر رسول سے جوڑا ہے. جب علی رسول خدا کے پاس جائیں گے نہ تو کھیل ہے، نہ تماشا ہے، نہ بچکانہ باتیں ہیں، نہ طفلانہ شرارتیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ہوا کیسے، اس کی مثال سمجھا دوں میں آپ کو.
آپ کے گھر میں کئی بچے ہیں، ایک بچہ حدیث کے ساتھ عشق رکھتا ہے، ایک بچہ زیارت سے عشق رکھتا ہے، ایک بچہ ماتم مجلس سے بہت محبت کرتا ہے، ایک بچہ بوجھ سمجھتا ہے 4 برتن آ گئے مجلس کے تو اس کے لیے بوجھ ہے کہ آپ نے اس کو ٹارچر سیل میں بند کر دیا کہ میں یہ برتن کیوں دھوؤں، یہ کیوں کروں، چاندنی کیوں بچھاؤں۔ ایک بچہ ہے تھکن سے چور ہو رہا ہو آگے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ یہ ہوتا کہاں سے؟ یہ تو اسی کو پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے، روایتیں ہیں لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو امیر مومنین جڑے ہوئے رسول خدا کے ساتھ۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ پیش کروں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں، صاحبان ایمان میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو خدا کے ساتھ انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگا لیا، شہید ہو گئے، مر گئے اسی عہد و پیمان اور اسی معاہدے اور ایگریمنٹ کی حفاظت کرتے کرتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں کہ کب موت کو گلے لگائیں اس عہد و پیمان کی وفاداری، پاسداری اور پاسبانی کرتے ہوئے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی خدا کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا۔ خود جناب امیر المومنین علیہ السلام کے صحابیوں کی بات چھوڑیے، امیر المومنین کی ذات ایک اس طرح کے نفسیاتی اور روحی حالات کو دشمنوں کے ذہن اور روح میں جنم دیتی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ امیر المومنین کی شخصیت دوستوں اور چاہنے والوں کے وجود میں ان کی روح میں کچھ ایسے حالات کو جنم دیتی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ دوستوں اور چاہنے والوں کے سلسلے میں تو بات واضح ہے، آپ سب کو ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، ایک وارفتگی ہے، شیفتگی ہے جناب امیر المومنین کی ذات سے۔ لیکن دشمنوں کے وجود میں یہ چیز کیا کرتی ہے؟ دشمن کے وجود میں یہ کرتی ہے کہ تخت پر بیٹھ چکا ہے جو شخص، علی ابن ابی طالب دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ شخص کہتا ہے صف لی علی، علی کیسے تھے ذرا بتاؤ۔ آپ نے تو مکے کی گلیوں میں علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے، آپ نے مدینہ میں علی کو دیکھا ہے، آپ علی ابن ابی طالب کے مزاج کی ہر تہ سے، ہر انداز سے واقف ہیں، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں علی کے بارے میں بتاؤ؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دشمنوں اور نہ چاہنے والوں کے، جو علی ابن ابی طالب سے نفرت کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی جناب امیر المومنین کی شخصیت ایک بڑے عجیب انداز سے اس کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ عجوبہ شخصیت ہے، ناقابل درک اور ناقابل فہم شخصیت ہے، جس کے بارے میں دوست اور دشمن دونوں یہ چاہیں علی کو کیسے سمجھا تم نے، یہ ذرا بتاؤ۔ دوست کہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، دشمن کہے تو کس بنیاد پر؟ یہ ہے وہ جناب امیر کی شخصیت کا پہلو جو بشر کے لیے ناقابل درک ہے، ناقابل فہم ہے۔ جس طرح سے خود جناب امیر مومنین کی شخصیت ناقابل درک ہے، جس طرح سے خود جناب امیر مومنین کی شخصیت ناقابل فہم ہے، اسی طرح سے جناب امیر مومنین کا وہ رویہ جو دوست اور دشمن جس کو مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ ناقابل فہم ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ اور کیا کہا جائے اس کے اوپر کہ دنیا پی ایچ ڈیز کر رہی ہے مختلف چیزوں پر، امیر مومنین کی شخصیت شاید پی ایچ ڈی بھی نہیں کر سکتا کوئی اس کے اوپر، کس طرح سے ایک پہلو کو لے کر کر سکتا ہے، چونکہ بشریت کا وہ شاہکار ہے علی بن ابی طالب، کیونکہ بھلا روح تو مرحلہ نورانیت پر ہے، لیکن پروردگار عالم نے جس روح کو بشری سانچے میں ڈھالا ہے تو خود بخود بشریت کا شاہکار ہو گئے۔ اب کیونکہ بشر کو نہ آپ نے خلق کیا ہے نہ میں نے، بشر کو خلق کیا ہے خالق بشر نے، لہٰذا علی بن ابی طالب شاہکار ہیں پروردگار عالم کی خلقت کا۔ میں ساسات ابن سوہان عبدی پر گفتگو شروع کروں۔ دیکھیے کلمات قصار میں ایک حکمت ہے، چھوٹے چھوٹے جو جملے ہیں جناب امیر کے، اس میں ایک جملہ ہے جناب امیر مومنین کا کہ جو حمام ابن سعصع کہ جو فرزدق کے والد کے ساتھ امیر مومنین کی گفتگو ہے، اس کو مت سمجھ لیجیے گا اس سعصع کا اس سعصع سے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فرزدق کے والد ہیں، یہاں پر ہم ایک اور شخص کی بات کر رہے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے کہاں پر؟ بصرے میں۔ یہ سعصع جو امیر مومنین کا صحابی ہے، یہ قطیف کے پاس ایک جزیرہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد ولادت کے بعد جب امیر مومنین کوفے میں آئے تو وہاں سے ہجرت کر کے یہ کہاں پر آ گئے؟ کوفے میں آ گئے کہ جناب امیر مومنین کو جب حکومت ملی۔ رسول خدا کے زمانے میں سعصع ابن سوہان کس قبیلے سے تعلق ہے؟ عبد القیس سے۔
لہٰذا ساسات ابن سوحان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ساسات ابن سوحان عبدی، پورے قبیلے کا نام ہے عبد القیس، لیکن شارٹ فارم میں کر کے عبد القیسی کی جگہ عبدی کہا جاتا ہے۔ ساسات ابن سوحان کے دو بھائی، ایک تھے سیحان ابن سیحان عبدی اور دوسرے عبداللہ زید عبدی، زید، سیحان، سوحان، یہ تین بھائی ہیں اور تینوں جناب امیر کے صحابی ہیں۔ 24 ہجرت سے 24 برس پہلے ولادت ہوئی ہے، یعنی جب رسول خدا مدینہ میں جب آئے ہیں تو ساسا کتنے سال کے تھے؟ 24 سال کے، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 70 ہجری میں۔ تو 70 کے ساتھ اب اگر 24 جوڑیے تو کتنے بڑھیں گے؟ 94 برس کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 70 ہجری میں۔ یعنی کب ہوئی ہے 70 ہجری سے مراد کیا ہے؟ واقعہ کربلا کے 9 برس کے بعد۔ تو واقعہ کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ حکام کے حکم کی وجہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا بحرین کے پاس کہ وہاں جا کر رہو، کیونکہ بحرین میں جلا وطن کیا گیا تھا، نگرانی تھی جاری حکومت کی، لہٰذا یہ وہاں سے نہیں آ سکتے تھے۔ اور بحرین کی طرف سید الشہداء نے اپنے کسی سفیر کو بھیجا بھی نہیں کہ وہاں سے ہمارے ناصروں کو بتاؤ تاکہ وہ لوگ آئیں۔ تو اس زمانہ کوئی خبر نہیں پہنچی، لہٰذا ساسات ابن سوحان اگر ہوتے بھی تو جو کہ ہیں زندہ تھے 61 ہجری میں، یعنی ان تک اگر خبر آتی بھی تو وہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ حکومت کی نگرانی میں تھے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ظاہر سی بات ہے کہ ضعیف العمری بھی تھی۔ کیا حالات تھے؟ بہرحال حالات جو بتاتے ہیں تاریخ کہ ان کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ جلا وطن کرنے والوں میں اسلام کے ابتدائی دور میں کون ہے؟ مالک اشتر شامل ہے، ابو ذر غفاری شامل ہے، ساسات ابن سوحان عبدی شامل ہے۔ ساسا کو 2 دفعہ جلا وطن کیا گیا، ایک دفعہ امیر المومنین کی خلافت سے پہلے جلا وطن کیا گیا شام کی جانب، اور دوسری دفعہ جلا وطن کیا گیا امیر المومنین کی شہادت کے بعد، کہاں پر؟ بحرین کی طرف۔ لہٰذا جب آپ جائیں گے، خدا آپ کو نصیب کرے زیارت کوفے کی، تو آپ جب مسجد سہلہ سے باہر نکلیں گے تو وہاں پر پہلے تو بہت شکستہ حالت میں تھی، لیکن وہاں پر ساسات ابن سوحان عبدی کی مسجد ہے۔ 2 مسجدیں ہیں وہاں پر، زید ابن سوحان عبدی، ساسات ابن سوحان عبدی کی مسجد۔ کیوں مسجد ہے؟ قبر کہاں پر ہے ساسا کی؟ کوفے میں نہیں ہے، عراق میں نہیں ہے، سعودی عرب میں نہیں، بحرین میں ہے، جو بحرین کا کیپٹل ہے منامہ، وہاں پر ہے۔ کس کی قبر؟ ساسات ابن سوحان عبدی کی۔ کیونکہ 70 ہجری میں جب وفات ہوئی ہے تو پھر ایک دفعہ جلا وطن کر دیا گیا، تو پھر وہاں سے آ نہیں سکتے، کیونکہ 70 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، امام سجاد کی امامت کا زمانہ ہے، بنو امیہ کی حکومت اپنے آب و تاب پر ہے، اور خلافت جو ہے آل مروان اور آل بنو امیہ کے پاس خلافت، لہٰذا وہ حکم ابھی تک جاری اور ساری ہے، پابندیاں ویسے ہی ہیں، نکل کر آ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا 3 بھائی، ساسات ابن سوحان عبدی، زید ابن سوحان عبدی، سیحان ابن سوحان عبدی، کہاں پر؟ قطیف کے پاس پیدا ہوا۔ اچھا، اب جب یہاں پر خلافت ملی امیر المومنین کو تو یہ آ چکے ہیں رسول خدا کے صحابی۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمان کی حالت میں رسول خدا کو نہیں دیکھا، تو لہٰذا لوگوں نے کہا کہ یہ زمانے رسول خدا میں تو ایمان لے آئے تھے، لیکن رسول خدا کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا۔ ہاں، جناب امیر المومنین کے پاس آئے، اور جب جناب امیر المومنین بیٹھے مسند خلافت پر تو پھر اس کے بعد ساسات ابن سوحان عبدی نے جملہ کہا ما زانت کل خلافہ بل زنتہا وما رفعت کل خلافہ بل رفعتہا وہی احوج الیک منک۔ اے علی، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، آپ نے خلافت کو زینت دی۔ آپ نے مسند خلافت کو بلند نہیں کی، مسند خلافت نے آپ کو بلند نہیں کیا۔ کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، دنیا والوں کا عہدہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کسی عہدے پہ پہنچے آپ اس کو جا کر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہاں پر خلافت کو چاہیے کہ خلافت کو مبارکباد دیں کہ علی اب تمہارے تخت پر بیٹھا۔ شان علی بن ابی طالب اس سے کہیں بالاتر ہے کہ دنیا کے کسی تخت پر بیٹھے تو علی بن ابی طالب کا مرتبہ بلند ہو۔ ما رفعت کل خلافہ بل انت رفعتہا، آپ کو خلافت نے رفعت عطا نہیں کی ہے، آپ نے خلافت کو رفعت عطا کی۔ لہٰذا پرسوں ترسوں کب آپ نے مجھ سے شعر سنا تھا صاحب ابن عباد کا کہ قالوا علی علا قلت لا ان العلا بعلی علا، بلند ہو گئے علی، میں نے کہا علی بلند نہیں ہے، بلندی جب بلند ہوتی ہے جب علی کے پاس آئے،
ان العلا بعلی علا، بلندی علی ابن ابی طالب کے صدقے میں بلند ہوتی ہے. لہٰذا سعصعۃ ابن سوحان عبدی نے آ کر یہ چھوٹا سا خطبہ دیا. وَهِيَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ مِنْكَ إِلَيْهَا، اور اے علی خلافت کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے اس کی بنسبت کہ آپ کو خلافت کی ضرورت ہو. خلافت آپ کی محتاج ہے، رفت بلندیاں آپ کی محتاج ہیں، ممبر آپ کا محتاج ہے. علی ممبر کے محتاج نہیں ہے، علی ابن ابی طالب خلافت کے محتاج نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کو خلافت نے بلندی عطا نہیں کی، بلکہ خلافت کو علی نے بلندی عطا کی. یہ ایک عجیب بڑی سوچ ہے جو کہ سعصعۃ ابن سوحان نے پہلے مرحلے پر، جب یہ سوچ ہم کو تاریخ میں نظر آتی ہے، وہ سعصعۃ ابن سوحان عبدی ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ چھٹے امام نے کہا کہ ما یعرف من کان مع امیر المؤمنین حق الا صعصع واصحابہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے حق کو کسی نے پہچانا ہی نہیں جو علی کے ساتھ تھے. صفین میں جو لشکر لے کر گئے تھے جناب امیر المؤمنین، اس میں تقریباً 1,25,000 35,000 40,000 کے قریب ملتا ہے مولا کے ساتھ تھے. لشکر جو شام سے آیا تھا اس کے ساتھیوں کی تعداد 5-10 ہزار جناب امیر کے لشکر سے کم تھی. تو یہ جو 1-1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب ساتھی ہیں جناب امیر کے، چھٹے امام فرما رہے ہیں ما کان یعرف امیر المؤمنین حقہ من کان معه الا صعصع واصحابہ. سعصعۃ ابن سوحان اور اس کے جو ساتھی تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، کسی نے علی ابن ابی طالب کو پہچانا نہیں. حق علی ابن ابی طالب کو نہیں پہچانا. علی ابن ابی طالب کو نیک متقی پارسا سمجھ کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے، علی ابن ابی طالب کو وجہ زینت خلافت سمجھ کر بیعت کرنا اور ہے. اگر تکلیف نہ ہو، برا نہ لگے آپ کو، تو ایک چیز آئی ہے آسمان سے ہمارے پاس، شیعوں کو بچپن سے سکھائی جاتی تھی. اب وہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں سلوات. ذرا زحمت کر لیجیے ایک سلوات بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنے بچوں کو یاد سکھائیے کہ جب مولا کی کوئی فضیلت ختم ہوئی مقرروں کا خود بخود سلوات بھیجیں. کوئی یہ توہم بھی نہ کرے کہ نعرہ حیدری واہ واہ سبحان اللہ. نہیں سرکار، آج مرے کل سڑ جائیں گے ہم جیسے لوگ کفن میں، کچھ نہیں پتہ. یہ سلوات ہے جو آپ کی پل صراط میں مدد کرے گی. جیسی فضیلت ختم ہوئی فوراً سلوات بھیجیں. اب الناس کسی صاحب نے آپ حضرات کی طرف سے حمایت کرتے کہ مولانا آپ ڈانٹ دیتے ہیں. میں ڈانٹ واٹ نہیں، میں ڈانٹوں گا تو ممبر کے ادب کے خلاف ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلوات کا جو کلچر تھا، ثقافت، اس کو سمجھیے. تو انہوں نے مجھ سے کہا مولانا اصل میں لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے. آپ لوگوں کو یہ مت کہا کریں، ان کو تم بھی مت کہا کریں. میں نے کہا اسی بات پر تو رونا ہے میرا کہ لوگ سمجھ کیوں نہیں پا رہے کہ سلوات کی جگہ ہے. خوب اچھی طرح سمجھیے اس بات کو، سکھائیے اپنے بچوں کو نسل میں کہ بیٹا جیسے ہی کوئی فضیلت مولا کی پڑھی جائے، جیسے ہی کوئی واقعہ ختم ہوا، اس کے بعد فوراً بچے سلوات بھیجیں. کنجوس ترین شخص وہ ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں، جو سلوات بھیجنے میں کنجوسی کرے. فضیلت کھوتی جا رہی ہے سلوات، اپنی مقام کھوتی جا رہی ہے یہ سلوات اپنا. اور عجیب و غریب قسم کے نعرے لگتے ہیں مجلس میں، وہ اور بات ہے. خدا کی قسم یہ بڑا ڈر لگتا ہے کہ 200 150 250 300 سال بعد جس طرح صوفیہ درویشوں کے مزار پر جو نعرے لگتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، مجلس میں وہ نہ آ جائیں. مجلس کو اسی طرح سے رکھیے جہاں سے آپ کے سلف صالح بر صغیر میں آپ کو سکھا کر گئے، یاد رکھیے گا. اور کیونکہ آپ نے میرے کہنے سے سلوات بھیجی تھی، اس لیے ڈیو ڈیٹ کے ساتھ جب بل پے کیا جائے تو اس پر فائن لگتا ہے. یہ ذکر بچوں کو اتنا سکھائیے. ہم کو سرکار سکھایا نہیں گیا، ہم نے اپنے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھا ہے. کسی نے ہم کو سلوات کبھی نہیں سکھائی کہ جیسی لائٹ آئی ہم درود بھیجتے تھے، خوشبو آئی ہم درود بھیجتے تھے، خوشبو ہوا آئی ٹھنڈی ہم درود بھیجتے تھے. تو ایک نسل ایسی تھی. اور اب مجلسوں کا یہ حال ہے، بہت معذرت کے ساتھ کہ سر دیکھیے یہ سلوات کے حق کے لیے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مولانا نے ہماری توہین کر دی تو وہ غلط سمجھ رہا ہے. اور اگر اسی جھمیلے اور بکھیڑے میں پڑھ کر ہم آپ سے تعلیمات اہل بیت چھپا لیں
تو کہ آسمان سے جبرائیل تو آ کر سکھانے سے رہے آپ کو. لہٰذا ایک اور درود پڑھیے محمد علیہ. تو یہ ساسات ابن سوہان عبدی کے بارے میں چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ حق کے امیر مومنین کو کوئی نہیں پہچانتا تھا جو ساتھ میں تھے سوائے کس کے؟ ساسات ابن سوہان عبدی اور ان کے اصحاب کے. یعنی جناب امام صادق علیہ السلام حق کا، معرفت علی بن ابی طالب کا معیار قرار دے رہے ہیں ساسات ابن سوہان عبدی کو. یہ ایک عجیب بات ہے. اور حق کے علی بن ابی طالب کیا ہے؟ لوگ 40 پہ زیارت پہ جا رہے ہیں تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی اس بات کو سنتے جائیے. وہ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ زیارت میں آیا کہ من زارا، جو امام رضا کی زیارت کرے عارفاً بحق ہی، حق کی معرفت رکھ کر. جو جناب معصوم قم کی زیارت کرے حق کی معرفت رکھ کر بی بی کے. زیارت جامع کبیرہ میں کیا آیا ہے؟ اللہم اجعلنی من العارفین بحق ہی، پروردگار مجھے قرار دے آئمہ معصومین کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں سے. تو یہ آخر حق کی معرفت ہے کیا؟ کس نے کہا مولانا اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں نے لکھا کتابوں میں کہ واجبات پہ عمل کرو، حرام سے بچو. تو زیارت میں یہ کیوں نہیں آ گیا کہ پروردگار مجھے قرار دے حرام سے بچنے والوں میں سے، واجب کو انجام دینے والوں میں سے؟ یہ جملہ کیوں نہیں آیا؟ ہو سکتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا اور وہ کہے یہ امام نے کیسے کر لیا؟ کوئی نمازوں کا فائدہ نہیں. اپنی بنیاد کو ٹھیک کیجیے ولایت کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھنا ہے تو عمرو ابن حمق خزائی سے جا کر پوچھیے. عمرو ابن حمق خزائی کون ہے؟ شیخ مفید نے لکھا ہے عجیب صحابی تھا. اس کو گرفتار کیا گیا جناب امیر المومنین کے فوراً بعد، اور اس کی گردن کاٹ کر اس کی زوجہ کی گود میں پھینک کے چلے گئے سپاہی. اور وہاں پر اس کی زوجہ اور اہلیہ نے جو جملے کہے وہ جملے تاریخ نے قلم بند کیے اور ضبط اور ثبت کیے. اور اس کے بعد یہ عمرو ابن حمق خزائی کون ہے؟ یہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امیر المومنین سے. کئی دفعہ میں اس روایت کو پڑھ چکا ہوں لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ حق کیا ہے. کہتا ہے میں خلاصہ بتاؤں گا، یا علی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور التوامی، اگر آپ مجھے کہیں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دوں میں، اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں بڑے بڑے سمندروں کو خالی کر دوں، یہاں تک کہ آج کا دن آئے وفی یدی سیفی، میرے ہاتھ میں میری یہ تلوار ہو، احز بہی عدوک، جس کے ذریعے جنگ جمل صفین نہروان میں آپ کے دشمن کو ہکاؤں، بھگواؤں، آپ سے دوڑاؤں، دور کروں، اور یعلو بہی کعبک ویفتش بہی حجتک، آپ کے فضائل کو، آپ کی امامت کے دلائل کو دنیا کے سامنے واضح کروں. ما ظننت انی ادیت من حقک الذی یجب لک علی، اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کا رتی برابر حق جو مجھ پر واجب ہے ادا کیا ہو. خوب توجہ فرمائیے آپ نے، یہ اس بات کو سمجھیے آپ اس طرح سے. اور کچھ مومنین نے دوستوں نے سلوات بھیجی ہے، آپ بھی مل کے بھیجیے. لہٰذا یہ ہے حق امیر المومنین. جب مولانا نے یہ سنا تو کہا اللہم اہدنا قلبہ بالیقین نور قلبہ بالیقین واہدہ الصراط المستقیم. پروردگار اس کے دل کو نورانی فرما اور اس کو صراط مستقیم پر رکھ. لیت فی شیعتی مئۃ مثلک، کاج میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 ہوتے. 1,25,000 30,000 کا لشکر، اور مولا فرمانے کاش تجھ جیسے میرے لشکر میں، میرے شیعوں میں 100 ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ تلوار چلانا بھی اس طرح سے کہ جس طرح سے امیر المومنین چاہتے ہیں اور ہے، اور امیر المومنین کے حق کو مان کر سمجھ کر مولا کے ساتھ رہنا اور ہے. کئی دفعہ اس صحابی نے خطبے دیے، دمشق میں جا کر خطبے دیے جب جلا وطن ہو کے گئے جناب امیر المومنین کی فضیلت کے لیے. اور اس کے بعد یہ واقعہ ملتا ہے. ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ حدیث کے سامنے اجتہاد کرنا. اگر رسول خدا نے ایک چیز فرما دی ہے تو اب آپ اس کے سامنے اجتہاد نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر اسلام کی بڑی بڑی شخصیات معتبر ہو گئیں اور رستے سے ہٹ گئیں، نقصان اٹھایا کردار کا، عمل کا، حدیث رسول کے مقابلے میں آ کر اپنا اجتہاد کیا. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. رسول خدا کو نہیں دیکھا ساسات ابن سوہان نے. جب کچھ مال آیا تو مشورہ لیا گیا ساسات ابن سوہان سے. کہا کہ انما تشاور الناس فیما لم ينزل اللہ من القرآن. دیکھو مشورہ ہم کو کیوں دے رہے ہو ہم سے؟ مشورہ تو وہاں لیا جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن میں کچھ نازل نہ ہوا ہو. قرآن کی جب آیت جا کر پڑھو تمہاری خود بخود سمجھ میں آ جائے گا.
ایک مناظرہ اس ساسات ابن سوہان عبدی کا اور ہے کہ جہاں پر حاکم نے کچھ گفتگو کی اور جب گفتگو کی کہا تمہاری کیا بات ہے، تو 4 یا 5 مرحلوں پر ساسا نے صرف اور صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کر جواب دی. یہ عجیب جملہ ہے. اور اس کے بعد اسی ساسات ابن سوہان عبدی کا واقعہ ہے کہ جب جناب امیر کو ضربت لگی اور بستر شہادت پر اصحاب کو اذن عام ملا باریابی کا کہ آؤ اپنے مولا کا آخری دیدار کر لو، تو یہ صحابی آیا اور اس کے بعد اس صحابی نے پوچھا یا علی کچھ گفتگو کرنی ہے، کہا پوچھو. اب شاگرد اتنا چہیتا اور لاڈلا ہے کہ جناب امیر مومنین بستر شہادت پر ہیں، ضربت لگ چکی ہے، نقاہت و ضعف بدن پر طاری ہے، گفتگو میں مشکل ہے، لیکن ساسات ابن سوہان عبدی نے سوالات کیے اور جناب امیر مومنین نے جواب دیا. یہ کہاں پر پہلی دفعہ ایک جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ امیر مومنین تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی جڑیں اگر آپ صحابیوں میں، ویسے تو اس کی جڑ قرآن میں ہے، ویسے اس کی جڑ لسان مبارک رسول خدا میں ہے. جناب رسالت مآب نے حدیثوں کے ذریعے بیان فرمایا کہ علی سب سے افضل ہیں سوائے میرے، امیر مومنین رسول خدا کے علاوہ سب سے افضل ہیں. لیکن ایک دفعہ ساسات ابن سوہان عبدی نے آ کر پوچھا یا علی مجھے سوال ہے. کیا سوال ہے؟ میرے الفاظ میں، انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ جناب امیر نے جواب دیا. اچھا انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح؟ جناب امیر نے جواب دیا. انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ فرمایا میں افضل ہوں. دلیل دی. آپ افضل ہیں یا ایک کے بعد ہے عیسیٰ؟ جناب امیر نے کہا میں افضل ہوں. دلیل دی. کہا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں. دلیل دی. اب ساسات ابن سوہان کو پوچھنا چاہیے تھا نا انت افضل ام محمد رسول اللہ؟ خدا آپ کی اموات کی مغفرت فرمائے، مرحومین و مرحومات کی. آپ کو صلوات کے ساتھ انشاءاللہ آپ طول عمر پائیں. قبر کی پہلی رات یہی صلوات آپ کی مدد کے لیے ہے. پل صراط پر، تطایر کتب پر، نصب میزان کے وقت انشاءاللہ محمد آل محمد جو آپ درود بھیج رہے ہیں، یہ درود نور بن کے آپ کا وہاں پر اس مقام پر آپ کی مدد کے لیے آئے. تو آپ نے غور فرمایا کہ تمام مقامات پر، اور اس سے پہلے جناب امیر نے جملہ کہا. دیکھو عجیب جملہ. جب ساسا نے پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم، تو جناب امیر نے یہ جواب دیا دیکھو تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، انسان اپنے منہ سے اپنے فضائل کو بیان کرے یہ بات پسند نہیں کی گئی ہے، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لیکن اے حبیب جو خدا کی تم پر نعمتیں کثرت کے ساتھ نازل کی گئی ہیں ان کو خوب کھل کھل کر بتاؤ. یہ اگر حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے سوال کا جواب نہ دیتا. امیر مومنین ایک دوراہی پر کھڑے ہیں. ایک طرف سے یہ ہے امیر مومنین جیسے انسان اور ہستی اور ذات والا صفات کے لیے کہ اپنی تعریف کیسے کرو. دوسرا یہ کہ حکم خدا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو. تو یہاں پر آپ کے اور میرے لیے درس کیا ہے؟ ایک قانون میرے اور آپ کے لیے دیا امیر مومنین نے کہ دیکھو میاں تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو مت بنا کرو. یہ قانون سب کے لیے، لیکن ہمارے لیے اما بنعمت ربک فحدث. اور یہ بھی ایک فن ہے گفتگو کا کہ کس طرح سے انسان جو خدا نے اس پر نعمتیں عطا کی ہیں اس کو بیان کرے. آپ بہت اچھی خطاطی کرتے ہیں، آیات قرآنی کو بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، آپ حدیثوں کو بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، بینر پر، کپڑے پر. میں وال چاکنگ کی بات نہیں کر رہا کہ جو آپ نے جا کر حرام کام کیا اور یا اللہ بھی لکھی آپ کسی کی دیوار پر بغیر اجازت تو وہ حرام ہے، آپ نے اس کی دیوار کو کالا کر دیا تو صحیح نہیں ہے یہ چیز. قبلہ تبلیغ کیسے ہوگی؟ تبلیغ بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو ہوگی جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی آپ کی بیٹی کے بیٹے کی یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی، تو شامیانے پہ آ کر پھر 4 لڑکوں کو بھیج دوں گا کہ خوب تبلیغ کر کے آؤ. ثواب ہے تو گھر کے شامیانے پہ لکھوائیے، اپنے گھر کی دیوار سے شروع کیجیے نا. آپ دوسروں کی دیوار پہ کیوں لکھتے ہیں؟ بچے سن رہے ہیں. اگر آپ نے خدا کا نام بھی لکھا ہے کسی کی دیوار پہ بغیر اجازت، حرام کام کیا، استغفار کیجیے. ضامن ہے آپ جا کر پیسے دیجیے کہ وہی اسی کوالٹی کا رنگ کروائے. خوب توجہ کیجیے گا. یہ چاکنگ کرنے والی بھرا پڑا ہے، اپنی دیوار سے شروع کیجیے نا. بہت اچھی چیز ہے، اگر تو کیوں نہیں شروع کرتے اپنی دیوار سے؟ لہٰذا قبلہ وہ یہ دعا میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ کا نام لکھیے حرام ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ دعا وہ نعرہ، تو خوب توجہ کر لیں. لہٰذا آپ نے خطاطی کی بڑی خوبصورت، کیا زبردست آپ نے خطاطی. لطف خدا ہے مولانا، خدا نے یہ ہاتھ دیا، خدا نے طاقت دی، ماں باپ کی دعا ہے، ماں باپ نے سکھایا، وقت ضائع نہیں کیا. تو یہ اما بنعمت ربک فحدث ہے.
لہٰذا جناب امیر المومنین نے آدم سے افضل میں ہوں، نوح سے افضل میں ہوں، ابراہیم سے افضل میں ہوں، عیسیٰ سے افضل میں ہوں، موسیٰ سے افضل میں ہوں، یہ 5 انبیاء سے اپنی افضلیت کو بیان کیا۔ یہ 5 انبیاء سے کیوں بیان کیا؟ اولو العزم پیغمبر ان میں شامل ہیں، یعنی جناب امیر اولو العزم انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ جو غیر اولو العزم ان سے تو علی بن ابی طالب کو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سعصعہ بن سوہان عبدی کی ایک روایت ملتی ہے۔ ایک اور خصوصیت جو سعصعہ بن سوہان عبدی کی ہے، جب جنگ ہو رہی تھی تو قبیلہ عبد القیس کی جو کمان تھی وہ سعصعہ کے بھائی زید کے ہاتھ میں تھی۔ جب زید شہید ہوئے تو انہوں نے علم دیا اپنے قبیلے کا سیحان عبدی کو، یعنی سعصعہ کے بھائی کو۔ جب سیحان بھی شہید ہوئے تو اس کے بعد علم منتقل ہوا سعصعہ کے پاس، یعنی سعصعہ کے 2 بھائی ہیں جو امیر المومنین کی نصرت میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ سعصعہ انہوں نے اکیلے وہاں پہ علم سنبھالا اور اپنے قبیلے کی سالاری کی، شہید نہیں ہوئے اس کے بعد جنگ میں، لیکن یہ ان کی خصوصیت ہے۔ امیر المومنین نے ایک اور گفتگو فرمائی ہے نہج البلاغہ میں۔ امیر المومنین لگتا یہ ہے کہ اپنے کسی قریب کے رشتہ دار سے کہا کہ تم گفتگو کرو، خطبہ دو۔ اب وہ جب کسی بلند مقام پر چڑھے، شاید یا ممبر تھا یا کوئی بلند ٹیلا تھا، پتھر تھا، مجھے نہیں پتا، جب وہ چڑھے تو گفتگو کرنے سے قاصر رہے، گفتگو نہیں کر سکے، اور ذرا سا تعلل ان کو آیا کہ کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ تو امیر المومنین نے ان کو اشارہ کیا کہ میرے خیال سے اشارہ کیا یا زبان سے کہا تم نیچے اترو، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو لگتا یہ ہے کہ حوصلہ افزائی کی تھی کہ دیکھو یہ جوان نوجوان یا جو بھی شخص تھا، بعض جگہ تاریخ میں نام لکھا ہے لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے، کہ اس کے دل کو ذرا سی تقویت دی اور کہا کہ دیکھو انسان کے جسم میں ایک عضو ہے جس کا نام ہے اللسان، زبان، لا يسعده القول اذا امتنع ولا يمهله النطق اذا اتسع۔ عجیب جملہ ہے، اور یہ سید رضی کو خدا ان کی روح کو شاد کرے اور ان کے تمام گناہوں کی مغفرت کرے، بلند سے بلند درجات عطا فرمائے، اور ان کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو رکھے انشاءاللہ۔ سید رضی معمولی انسان نہیں ہے۔ سید رضی نے جو کتابیں لکھی ہیں عربی گرامر پر وہ بڑی عجیب ہیں، اور کچھ کتابیں ہیں جو سنی شیعہ دونوں ایک دوسرے کی مانتے ہیں، یعنی کچھ شیعوں نے کتابیں لکھی ہیں سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، کچھ سنی علماء نے لکھی ہیں جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں ان کی حیثیت کو۔ مثلا مفردات راغب اصفہانی فقہی لحاظ سے اہل تسنن سے ہیں، لیکن شیعہ مدرسوں میں بھی ان کی کتاب کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اہل سنت کی کتابیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں عربی گرامر کی۔ اب ظاہر سی بات ہے فقہ اور عقائد جو ہیں وہ ان کا ایک دوسرا سلسلہ ہے، لیکن عربی گرامر کی مغنی ہے، سیوطی ہے، یہ سب کتابیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں جو اہل سنت کی۔ تو سید رضی کی بلاغت اور فصاحت کا اور عربی زبان پر گرفت کا تمام علماء اسلام نے اعتراف کیا، اور سید رضی نے کبھی تعریف کرتے ہیں جب امیر المومنین کی آ کر کہ اس سے پہلے یہ جملہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اگر سید رضی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے جملہ کہیں نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات ہے، اور جس طرح سے جناب رسالت مآب کی نبوت کے لیے یہی کافی کہ ان کے جانے کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کر سکتا تھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے، نہیں کیا، اور یہ کہا کہ جتنا علم میرے پاس ہے آخری نبی کا ہے، اگر وجود علی بن ابی طالب نہ ہوتا تو ختمی نبوت کی نبوت پر اختتام کی مہر لگ نہ پاتی۔ اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا انسان ہے جو فصاحت و بلاغت کے مرحلے پر ہے، تو اسی طرح سے جب وہ آ کر دیکھتا ہے، اگر سید رضی کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا کہ نہج البلاغہ سید رضی نے لکھی ہے، تو سید رضی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا فصیح و بلیغ علی ہے، آپ سید رضی کو تو امام الادب مان رہے ہیں، اور سید رضی جس کو امام الادب مانے اس کو آپ امام الادب نہ مانیں، یہ عجیب سی بات نہیں ہے سرکار جب سید رضی تعریف کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سید رضی نے کہا کہ بڑا عجیب جملہ ہے جناب امیر کا، اور متعدد مقامات پر نہج البلاغہ کے سید رضی نے جناب امیر مومنین کے جملوں کی تعریف کی ہے۔ اس سے پہلے جملہ سمجھا نہیں گیا، اس سے پہلے جملہ کہا نہیں گیا، عجیب گہرائی ہے اس جملے میں، عرب نے اس طرح اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ تو جب اس بندہ خدا سے گفتگو نہ ہو پائی تو امیر مومنین نے اشارہ کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، اب خود گئے، فرمایا کہ دیکھو انسان کے بدن میں ایک عضو ہے
ایک انسان کا ایک آرگن ہے، بدن کا حصہ ہے جس کو لسان کہتے ہیں، زبان. لا یسعدہ القول اذا امتنع، انسان اپنی زبان کی مدد نہیں کر پاتا قوت گویائی کے سلسلے میں جب یہ زبان اٹک جائے. علیکم السلام، خوب توجہ فرمائیے. لا یسعدہ القول، انسان بات نہیں کر سکتا، بات کرنا چاہتا ہے. لا یسعدہ القول، القول یہاں پر فاعل ہے، یسعدہ یعنی مدد کرنا، سپورٹ کرنا، سہارا دینا، ایک طرح کا سنبھالنا. بولنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن زبان اگر لا یسعدہ القول اذا امتنع، جب زبان اٹک جائے تو لاکھ آپ بولنا چاہیں گفتگو نہیں کر سکتے، زبان اٹک رہی، وجوہات جو بھی ہوں. ولا یمہل النطق اذا اتسع، اور جب زبان فصاحت کے ساتھ طلاقت کا مظاہرہ کرے، جب زبان آزاد ہو جائے تو یہ انسان خود اپنے آپ کو مہلت نہیں دیتا. کبھی آپ مد متقابل کی بات کاٹتے ہیں، کبھی آپ خود اپنی بات کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تو واقعاً بڑی عجیب. لا یمہل النطق اذا اتسع، اور نطق اور تکلم اور گویائی اور گفتار اور بات کرنا مہلت نہیں دیتا اس کو. اذا اتسع، جب زبان طلاقت کے ساتھ بڑی فلوئنسی کے ساتھ بہنے لگے تو یہ خود اپنی بات کاٹ رہا ہوتا ہے. انسان بات کاٹتا کب ہے؟ اپنی خود. اور انسان اٹکتا کب ہے؟ جب زبان اور دل اور قلب اور دماغ کا تعلق نہ ہو. اور یہ تعلق پیدا کب ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے کہیے مولانا جنگ صفین میں 15 منٹ گفتگو کر لیجیے، میں کر لوں گا. لیکن آپ مجھ سے کہیے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر گفتگو کیجیے، میں کو سرکار بڑے اچھے آدمی تھے، کون تھے مجھے نہیں پتا، کیا تھا مجھے کیا پتا. میں وہی گھسے بیٹے جملے کہوں گا جو آپ سب کو مجھ سے بہتر آتے ہیں. اور آپ کے مولانا 15 منٹ تو آپ کو گزارنے ہیں، تو میں کہیں نہ کہیں سے ایگزٹ انٹرنس ڈھونڈوں گا کہ بچا کے نکل جاؤں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو آج میں زمین آسمان کے قلابے ملا دوں. کہیں اٹکوں گا، کہیں بے ڈھنگی کوئی بے ہنگم بات کہوں گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دماغ دل ذہن میں علم نہیں ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا. جب علم ہوگا تو دماغ ارسال کرتا ہے زبان کی طرف، دماغ سے علم آتا ہے زبان کی طرف. اور فرمایا آپ نے، لہٰذا امام نے دل جوئی کی، اس کی دلاسا دیا، اور لوگ سامنے کھڑے تھے، کہا دیکھو یہ تمہارا قصور نہیں ہے، میرے بقول میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا یسعدہ القول اذا امتنع، تم بات نہیں کر سکتے، زبان اٹک جاتی ہے کبھی انسان کی، کوئی اس میں ایسی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے. ولا یمہل النطق اذا اتسع، لیکن دیکھو جب تمہاری زبان، اب دقیق ترجمہ نہیں کر رہا سمجھانے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب امیر نے توہین کی، اس میں توہین کا پہلو نہیں نکل رہا، میرے خیال سے دلاسا، تسلی، ایک طرح سے سکون عطا کیا تو ہو جاتا ہے. کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا. آپ اپنے گھر میں بچوں سے کہتے ہیں آئے، اور پھر ممبر پر گئے اور کہا کہ دیکھو انا لامراء الکلام، کلام کے بادشاہ اور شہنشاہ ہم ہیں. اور جو بھی باعث خیر ہوتا ہے، خیر میں اس کا حصہ ہوتا ہے. اب جو بھی کہہ رہا ہے بر محمد آل محمد صلوات، تو آپ نے اس کے کہنے سے بھیجی تو جتنی صلواتیں بھیجی اس کا بھی حصہ ہوگا اس میں. لہٰذا ہر شخص اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہ کہنے لگے بر محمد آل محمد صلوات. بہرحال درود بھیجیں بلند آواز سے. لہٰذا انا لامراء الکلام، کلام کے امیر ہم ہیں. کس طرح کلام کے امیر ہم ہیں؟ فرمایا منا تنشبت عروقه وفینا تحدلت غصونه. فرمایا کہ ہمارے وجود سے ہی، اب ذرا میں اس کو بر صغیر کی زبان میں بات کروں، ہمارے صحن سے ہی کلام کی جڑیں اگتی ہیں اور شاخیں دوبارہ ہمارے گھر کے صحن میں ہی جھکتی ہیں. کبھی جڑ درخت کی آپ کے گھر سے نکلتی ہے، مولانا کیوں سرکار آپ آم کیوں نہیں کھا سکتے؟ سرکار مولانا یہ درخت ٹیڑھا نکلا، جڑیں تو ہمارے گھر میں، شاخیں ساری پڑوسی گھر میں، ان کے بچے بڑے شیطان ہیں، سارے آم توڑ لیتے ہیں، تو ہمیں آم کا حصہ نہیں ملتا. محنت آپ کی ہے، وصول کوئی اور کر رہا ہے. فرمایا فینا تنشبت عروقو، جڑیں ہم سے نکلتی ہیں،
وفینا تحدلت غصونوں، صحن سے ہمارے جڑیں نکلتی ہیں، ہمارے پاس آ کر ہی سجدہ کرتی ہیں. تحدلت کا مطلب ہے ہمارے پاس جھکتی ہیں. یعنی مشکل ترین موضوع علی ابن ابی طالب کی زبان کو اٹکتا ہوا نہیں پاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الف زبر آ بے زبر با والا علم آپ کے پدر گرامی نے پڑھا تھا. الف زبر آ بے زبر با والا علم آپ کے بابا جان نے پڑھا تھا. ہم وہ ہیں ولادت کعبے میں ہوئی چوسی زبان رسول کی، شیر پیا فاطمہ بنت اسد کا، رگوں میں خون عبد المطلب کا. تو سیکھو تم جا کر، ہم تو اپنے آبا و اجداد سے یہ علم لے کر آئے. بڑی مصیبت ہے. ایک مولانا حضرت ابو طالب کا کیا ہے عبد المطلب کہاں سے؟ بھائی یہ بس جس نے سمجھ لیا اس بات کو سمجھ لیا. خاندان کی بات ہوتی ہے، بڑا ہر جگہ پہ آپ ورنیئر کیلیپر لگا کر پریسائزلی ڈیجیٹلی اس کو چیک مت کیا کریں. یہ بات ایک خاص زاویے سے ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے جناب امیر المومنین کے آبا و اجداد کی فضیلت میں. تو کیا تھا کیسے تھا اس کو چھوڑ دیجیے. آپ نہج البلاغہ خوب پڑھا کیجیے اچھی طرح سے کہ جہاں پر جناب امیر نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا ہے اور رسول خدا کے آبا و اجداد کا، وہاں پر سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اس کو بات کو یہاں روک دیجیے اور پھر خطبہ دیا. اچھا ہم سے جڑیں نکلی ہیں اور ہمارے پاس آ کر رکی. اب ذرا میں تھوڑا سا آپ کو مزید تھکاؤں گا. ابو علاء معری ہے ایک شاعر، بڑا موزور شاعر. اور جس طرح فرض کیجیے عمر خیام ہے فارسی میں، یا ابو علاء معری اس طرح کا ہے متنبی. یا اسی طرح سے جوش ملی آبادی کو لے لیجیے. آپ روک نہیں سکتا کوئی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. ببانگ دوہل بادشکاف الفاظ میں بات کرتے ہیں، ڈرتے ورتے نہیں یہ لوگ کسی سے. آپ کافر ہیں، مسلمان کے، ہندو کے، سکھ ہیں، جو بھی کافر ہوگا مرتد ہوگا، یہ اپنی بات کرتے ہیں. تو ابو علاء معری جا رہا تھا، علماء نے واقعہ لکھا ہے، نابینا تھا، کسی کے پیر پہ ٹھوکر لگی. کہا کہ اس نے کہا کہ کیا نابینا اور نظر نہیں آتا؟ کہا الاعمى هو الذي لا يعلم 70 لغة للكلب. نابینا وہ ہے، ابو علاء معری نے کہا، جس کو لفظ کلب یعنی سگ یعنی کتا جو عربی میں ہے اس کے 70 معنی نہ پتہ ہوں. معمولی آدمی نہیں ہے ابو علاء معری، وہ بھی عرب تھا یہ بھی عرب ہے. کہا تم یعنی میری عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کس کے پاس ملنے آیا؟ سید رضی کے پاس. فقہی لحاظ سے ابو علاء معری کون ہے چھوڑ دیجئے، اختلاف رکھتا ہے سید رضی سے. آیا. اچھا دیکھیے ہمیشہ فرقے اور کس فقہ کے آپ پیرو ہیں یہ اہم نہیں ہے. عقل ٹھیک کام کرتی ہے نہیں کرتی، منطق ہے کہ نہیں ہے، شعور و ادراک ہے کہ نہیں. لہٰذا آیا اور جب بیٹھا اس کے پاس، یہ ابو علاء معری سید رضی کے پاس بیٹھا، اور اس کے بعد جب گیا تو اس نے ربائی کہی ہے، لو جئتہ لرأیت الناس فی رجل والدہر فی ساعۃ والارض فی دہر. تم دیکھو کہ سید رضی کے پاس جب تم بیٹھے ہو نا، لگے گا جتنے بھی صاحبان علم و فضل ہیں وہ اس کی ذات میں آ کر خلاصہ ہو چکے ہیں. اور تم دیکھو گے کہ زمانہ پورا سمٹ کر اسی کمرے میں آ چکا ہے جہاں سید رضی ہے. اور وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو اسی گھڑی کی جو تم نے سید رضی کے ساتھ گزارا. ابو علاء معری سمجھ میں آیا. اب سید رضی سمجھ میں آئے. اب سید رضی نے کہا کلام کی بات کر رہا ہوں، تلوار تو جناب امیر نے بہت چلائی، آپ معرفت رکھتے ہیں، لیکن جناب امیر نے، اب جناب امیر کی خطابت سمجھ میں آئی، جناب امیر کی فصاحت و بلاغت سمجھ میں آئی. یہ تعبداً نہیں مانتے کہ ہمارے مولا تھے، جو بھی کہا صحیح ہے. یہاں پر آ کر آپ ویژولائز کیجئے، ٹینجبل کہیے، لمس کیجئے، چھوئیے، درک کیجئے اس بات کو کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا. سید رضی فرما رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب افصح العرب ہے. نہج البلاغہ یعنی معانی کو جتنی بہترین انداز سے جناب امیر نے پہنچایا ہے، چاہے توحید ہو، چاہے شیطان کی خلقت ہو، چاہے خانہ کعبہ ہو، چاہے انبیاء کے بارے میں خصوصیات ہوں، چاہے ملک کی خصوصیات ہوں، جنت جہنم کے بارے میں بات ہو، دنیا کے بارے میں بات ہو، آخرت کے بارے میں بات ہو، اس سے بہتر طریقے سے کوئی معنی کو پہنچا نہیں سکا. سمجھ لیا نا. اب چلیے جناب امیر کی بارگاہ میں. فرمایا انت الخطیب الشحشح. صعصعہ ابن سہان کے بارے میں فرمایا جناب امیر نے کہ تو بڑا ماہر اور فصیح و بلیغ خطیب ہے. جناب صعصعہ ابن سہان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے.
تو ہماری بلندی درجات صرف ان کی ہے کہ جن کو حدیث کے ذریعے بتایا جا چکا ہو کہ یہ مغفور اللہ ہیں. پوسٹر آتے ہیں, اس کو ذرا مت لکھا کیجیے آپ کہ برائے بلندی درجات. کیا مطلب ہے؟ سلمان فارسی کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی جو بلندی درجات. آپ کے اماں ابا ہیں, میرے اماں ابا ہیں, ایصال ثواب برائے مغفرت. ذرا حدود میں رہے مومن ہمارا. برائے بلندی درجات جناب فضہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے, یا جناب کس اہل بیت کی خواتین کی خادماؤں کی مجلس ہو رہی ہے, یا جناب ام اسحاق کی مجلس ہو رہی ہے جن کا اپنا درجہ ہے بہت بڑا, امام جعفر صادق کی زوجہ ہیں. کس کی مجلس ہو رہی ہے یہ؟ کس کے بارے میں؟ جناب ام المؤمنین کی مجلس ہے برائے بلندی درجات. خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اور تحفے عطا کرے. یہ مجلس میرے آپ کے گھر کی خواتین کی ایصال ثواب. سکھائیے. انحراف جب آتا ہے نا تو ایک سوراخ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اتنا حصہ اپنا بنا لیتا ہے, ایک دفعہ ریلا آتا ہے, سب کچھ لے کے بہہ کے چلا جاتا ہے. مت لکھا کیجیے یہ جملہ, بلندی درجات, ایصال ثواب, گناہوں کی مغفرت مانگا کیجیے اور استغفار کیا کیجیے. برزخ ہماری آپ کی اچھی گزر جائے. بلندی درجات یہ ہم کو نہیں زیب دیتا اور ہمارے اوپر نہیں سجتا. یہ بلندی درجات یہ ان کے اوپر سجتا ہے کہ جن کے درجات بلند سے بلند تر ہیں, وہ انہی کے ہیں جن کو ائمہ نے فرمایا. لہٰذا اب امیر المومنین نے فرمایا انت الخطیب الشہشاہ, تو بڑا زبردست خطیب ہے. ابو علاء ماری کہاں, اس سے بھی کہیں آگے کی منزل ہے سید رضی. اور سید رضی فرما رہے ہیں جناب امیر کے لیے کیا جملے, اور جناب امیر فرمایا انت الخطیب الشہشاہ, تو بڑا ماہر خطیب ہے, زبردست خطیب ہے. لہٰذا ایک اور خصوصیت جو اس صحابی کی ہے, وصیت میں شریک تھا یہ صحابی جناب امیر مومنین کی. دوسری خصوصیت کیا ہے, وہ جو جناب امیر مومنین کے جب جنازہ اٹھا ہے اور جو تشییع جنازہ ہوئی ہے, وہاں پر خاص الخاص لوگ تھے, بڑے بہت ہی خاص الخاص لوگ. محب نہیں تھے امیر المومنین کے, محبت میں بھی جو بڑے خاص تھے, رازدار تھے, ان کو لے کر جایا گیا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ علی ابن ابی طالب کی قبر کا کسی کو پتہ نہ دیں, اطلاع نہ دیں. ان میں سعصعۃ ابن سوحان عبدی تھا, یعنی جہاں پر امام حسن ہے, جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہاں پر سعصعۃ ابن سوحان عبدی ہے. لہٰذا یہ آپ نے بات سنی. اب آیت کے ذریعے, آیت کے سلسلے میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو. سعصعۃ ابن سوحان عبدی کی دو چیزیں ہیں. جب جنگ جمل میں بعض نے لکھا ہے کہ سعصع کا جو بھائی تھا زید ابن سوحان عبدی, یہ مولانا زید کے لیے جملے کہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ جملے جناب امیر المومنین نے صعصع کے لیے کہیں. یہ صعصع لکھتے کیسے؟ سعاد, عین, سعاد, پھر عین اور پھر چھوٹی تائے تانی سے صعصع, جیسے فاطمہ کے آخر میں جو تا آتی ہے تے, اسی طرح سے صعصع. سوحان سعاد سے ہے, سین سے نہیں ہے. اور ہے جو اس میں ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے حلال اور حرام والی ہے. دو چشمی ہے, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ اچھی بات نہیں ممبر سے گفتگو. ہاتھی والی ہے نہیں ہے, دو چشمی نہیں ہے, ہائے ہتی کہتے ہیں اسے, وہ ہے. بہرحال دو نے لکھا. ایک نے کہا کہ یہ سعصعۃ ابن سوحان کے لیے کہا, بعض نے کہا زید کے لیے کہا جب شہید ہو کر گرے جناب زید ابن سوحان عبدی. کیا کہا؟ انت قلیل المعونہ و کثیر المعونہ. دونوں لفظ معونہ ہیں, پہلا حمزہ ہے, دوسرے میں عین ہے. قلیل المعونہ یا خفیف المعونہ, کثیر المعونہ. فرمایا کہ اے زید یا سعصع, اب دونوں سے جملہ قائم ملتا ہے, تمہارا بوجھ جو ہم نے اٹھایا, یا تمہارا جو بوجھ معاشرے پر تھا, یا جو تمہاری توقعات تھیں اس سماج سے, یا جو تمہاری توقعات تھیں علی کی حکومت سے, کچھ بھی آپ کہیے, ترجمہ نہیں کر رہا میں, تفسیر کر رہا ہوں. معونہ کسے کہتے ہیں؟ اخراجات کو, آپ کے ایکسپنسز کو, جو چیزیں آپ فائدے لیتے ہیں. فرمایا تم نے بڑے کم ترین فائدے لیے دنیا سے, کثیر المعونہ, لیکن تم نے مدد بہت زبردست کثرت کے ساتھ کی سماج کی, میری مسلمانوں کی ہر مقام پر. یعنی علی ابن ابی طالب اگر یہ بات کریں تو بڑی عجیب بات ہے. دوسری بات ہے کہ جناب امیر المومنین کی خصوصیت ہے کہ جو اپنے اصحاب میں دیکھتے تھے. یہ جو خصوصیت ہے یہ مستدرک بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے مرحوم محدث نوری نے. محدث نوری کون ہے؟ آپ جانتے ہیں, ان کے شاگرد کی کتاب آپ سب کے گھر میں ہے. کون سی کتاب؟ مفاتیح الجنان. یہ جو ہیں ان کے شیخ عباس قمی کے استاد ہیں. کون؟ محدث نوری. انہوں نے اس روایت میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے کان علی اخ فیما مضی, مولا کائنات کا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے جس میں جناب امیر اپنے کسی بڑے گہرے, سمیمی اور بچوں کے بقول جگری دوست
اس کی بات کر رہے ہیں. جس دوست کو مولا کہیں کہ میرا بڑا گہرا دوست ہے, اب وہ کوئی بھی تھا, خصوصیات آپ دیکھیے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے خصوصیات آپ دیکھیے. وہ فرمایا, ایک خصوصیت کا ذکر کروں گا, کہ فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ تھی وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِهِ صِغْرُ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ كَانَ قَلِيلُ الْمَعُونَةِ كَثِيرُ الْمَعُونَةِ. وہ جو میرا دوست تھا اس فائدے بڑے کم لیے ہم سے, معاشرے سے سب سے کم ترین فائدے اٹھائے, لیکن معاشرے کو, مسلمانوں کو, مومنین کو, علی بن ابی طالب کو فائدے بڑی کثرت سے دیے. انسان کا مزاج کیا ہے کہ اگر ہم اتنے فائدے کسی کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ فائدے ملے. جناب امیر فرمانے نہیں, انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ میرے لیے, مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے لٹا دیا, لیکن مجھ سے بہت ہی کم توقع رکھی, اتنی کم کہ جناب امیر گواہی دے رہے ہیں خفیف المعونہ, بہت ہلکا تھا, بہت سبک تھا تمہارا معونہ جو تم نے ہم سے پریویلیج اور فیسلٹیز لی, بڑی کم تھی. اور ایک اور جملہ جو فرمایا وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِ صِغْرُ الدُّنْيَا فِي نَفْسِهِ یا فی قلبِهِ. جو چیز میری نظروں میں, جناب امیر فرما رہے ہیں, لہٰذا آپ کو اگر جناب امیر کی نظروں میں کسی کو عظیم ہونا ہے تو اس جملے کو سنیں, وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِ صِغْرُ الدُّنْيَا فِي قلبِهِ. جو چیز میری نظروں میں میرے اس دوست کو عظمت دیتی تھی, کیا تھی؟ دنیا اس کی نظر میں بڑی حقیر تھی. اب یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے, اس کی تشریح و تفسیر میں یہ سن لیجئے کہ کس طرح سے دنیا کو حقیر سمجھیں. جو ذمہ داریاں واجب ہو چکی ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہے. اس سلسلے میں دنیا اگر آپ کے آڑے آئے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کس حد تک دنیا کا خیال رکھوں اور کہاں پر جا کر دنیا کو ٹھوکر مار دوں. یہ ہے فقہ آپ کی, کہ ایسا نہیں کہ دنیا کو ٹھوکر ماریں. یاد ہے آپ کو انما آمرک بترک الفضیلہ لا ترک الفریضہ. پانچویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ فضیلت کو ترک کرو, فریضے کو ترک مت کرو. دنیا کو ٹھوکر مارنا فضیلت ہے, واجبات کو ادا کرنا فریضہ ہے. لہذا دنیا کو کتنی ٹھوکر ماریے کہ آپ کے فرائض ادا ہوتے رہیں, آپ کے فرائض میں رکاوٹ نہ ہو. لہٰذا آپ جناب امیر فرمانا وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِهِ, میری آنکھوں میں جو چیز اس کو عظمت دیتی تھی. عجیب ہے جملہ, صِغْرُ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ, جو دنیا اس کی نگاہوں میں حقیر تھی وہ یہ چیز تھی. اب یہ جو بات ہے میں شاید پہلے اشرے میں پڑھ چکا ہوں, جب جناب امیر المومنین نے پکارا ہے کہ اين ابن الطیہان, اين ابن الطیہان وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْن وَأَيْنَ عَمَّارٌ, عمار ابن الطیہان ذو الشہادتین. خزیمہ ابن ثابت انصاری ایک صحابی ہے جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر تھی. دوسرے عمار کا نام لیا ہے, جس کا جو قاتل ہوگا جو عمار کا وہ جہنمی ہے. تیسرا کس کا نام لیا؟ تیسرا نام لیا ابن الطیہان کا. کہنا یہ کہاں گئے؟ مولا کائنات یاد کر رہے ہیں ان صحابیوں کو. وَأَيْنَ إِخْوَانُهُمْ مِن نُزَرَائِهِمْ, ان تینوں کا نام لے کر رک نہیں گئے. ان تینوں کا نام لینے کے بعد فرمایا وَأَيْنَ إِخْوَانُهُمْ مِن نُزَرَائِهِمْ, کہاں ان کے وہ بھائی جو انہی جیسے تھے. یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ علی بن ابی طالب کے پاس صرف تین ہی ایسے لوگ تھے. أَيْنَ إِخْوَانُهُمْ مِن نُزَرَائِهِمْ. اور اس کے بعد جناب امیر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے ان اصحاب کے بارے میں. وہ عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ تعاقدوا المنیہ, تعاقدوا علی المنیہ, انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, عقد کیا, گرہ میں باندھ لیا. کس چیز کو باندھ لیا؟ ایک عہد و پیمان کو گرہ میں باندھ لیا. کس طرح سے باندھا؟ کہ جب تک موت نہیں آئے گی, مرنے کے بعد علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے, جب تک زندگی رہے گی وعدہ کرو کہ سب کے سب مل کر علی کا ساتھ دیں گے. تعاقدوا, تعاقدوا علی المنیہ, یہ جملہ کہا. اور پھر فرمایا این الذین طلبوا القرآن فاحکموه وین الذین تدبروا الفرائض فاطاعوه. کہاں پر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو بڑے مضبوطی کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل کیا. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خوب اچھی طرح سے چھان پھٹک کے, جانچ پڑتال کر کے اپنے فرائض, اپنے واجبات کو سمجھا
اور اس کے بعد عمل کیا. خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ. جناب امیر المومنین کے اصحاب کی خصوصیت بنیادی یہ ہے کہ دنیا ان کی نظروں میں قدر و قیمت نہیں رکھتی. اس کے بعد کیا فضیلت ہے علی بن ابی طالب کے صحابیوں کی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کیا چیز فرض ہے, ان کا فریضہ کیا ہے, کیا چیز واجب ہے. واجبات کو ٹھکرانے والا علی بن ابی طالب کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. فرما رہے ہیں کہ این اخوانہم من نظرائہم تدبر الفرائض فاعطاؤہ. خوب غور و فکر کیا انہوں نے کہ کون سی چیزیں ہم پر فرض اور لازم ہیں, جس کے بعد ان پر عمل کیا. طلب القرآن فاحکموہ. انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور ایک ایک آیت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ محنت کیجئے, مدد ولایت کی شامل حال ہوگی آپ کے جب آپ فرائض کی طرف قدم بڑھائیں گے, تلاوت قرآن کی طرف قدم بڑھائیں گے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے مولا نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. یا علی لا ترغب عن نصرت قوم, رسول خدا کی نصیحت اور وصیت ہے آپ کے امیر المومنین کو اور ہمارے پہلے امام کو, دوسرے معصوم کو. رسول خدا کی وصیت کیا ہے؟ یا علی لا ترغب عن نصرت قوم. ہے علی دیکھو ان لوگوں کی مدد سے کبھی بے رغبت مت ہو جانا جو تمہیں اپنا پہلا امام مانتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آج بھی نجف سے خود سے, مجھے نہیں پتا میرا مولا اس وقت کہاں ہے, مجھے کیا پتا, جہاں پر بھی اس وقت مولا ہیں وہاں سے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ قوم علی بن ابی طالب بن کر دکھائیے. اب یہ جملہ جو یہاں تک میں نے کہا, ممبروں سے جو کہا جا رہا ہے قوم علی بن ابی طالب بن کے دکھائیے, ان میں سے کسی کی نہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں نہ ان کے رنگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر قوم علی بن ابی طالب بننا ہے, قوم امیر المومنین بننا ہے, کس طرح سے؟ علی بن ابی طالب کے بیٹوں نے بتایا ہے, علی بن ابی طالب کی اولاد نے بتایا ہے, زوجہ مکرمہ محترمہ سیدہ نساء عالمین نے بتایا ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے. مختصر ترین یہ کس طرح سے رنگ علی بن ابی طالب میں رنگ جائیے. کون سا صبغۃ اللہ, ومن احسن من اللہ صبغۃ, سورہ بقرہ. خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ علی بن ابی طالب کا رنگ کیا ہے؟ تدبر الفرائض فاطاعوہ. انہوں نے خوب اچھی طرح سے غور و فکر کیا فریضہ ہے کیا, اس کے بعد جا کر خدا کی اطاعت کی. طلب القرآن فاحکموہ. یہ تلاوت قرآن میں مصروف رہے, آیات خدا کو انہوں نے اپنے وجود میں اتار لیا. تو مولانا ہم کیسے اتاریں؟ اب یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے ابن التیہان کی, یہ بات ہو رہی ہے ذو الشہادتین کی. یہ خود مرحلہ فقاہت پڑھتے علی بن ابی طالب کی برکت سے. آپ پڑھیے قرآن کو. کون سا مرحلہ؟ قرآن کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ اجتہاد کا, نکالیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے. جو کہتا ہے کہ قرآن سے اپنی ذمہ داریاں نکالیے, یاد رکھیے یہ گمراہی کی گھنٹی بجائیے اپنے ذہن میں. قرآن سے آپ کی ذمہ داری نہیں نکل سکتی. آپ کے پاس علم ہے. فقی طہارت کی روایت دیکھ کر کہتا ہے, دیات میں جو روایت ہے, پہلا طہارت کا فقہ کا چیپٹر ہے, طہارت فقہ ہماری, آخری جا کر دیات و قصاص ہے. اس کی روایت کو کہتا ہے کہ یہ روایت جوڑ کر تختی روایت. تختی روایت کا مطلب کیا ہے؟ صاحب وسائل نے کیا کام کیا؟ روایت لائے طویل, کہا کہ یہ روایت طہارت کی ہے, کاٹ کے دفاع. یہ روایت دیہات کی ہے, اس کو کاٹا دیہات میں. یہ روایت جو ہے یہ قصاص کی. یہ روایت کہاں کی ہے؟ خمس کی ہے, اس کو یہاں رکھ دیا. ایک روایت کے 4 حصے کی ہے. آپ کے اندر اتنا علم کہ جو قرآن کو پڑھ کر بغیر روایت کے, وہ بھی وہ روایت کہ جو بکھری پڑی ہے تسبیح کے دانوں کی طرح. مولانا یہ کام کیا کیا صاحب وسائل نے؟ اسی لیے کیا کہ مجھے آپ جیسا انگوٹھا چھاپ روایتوں سے کو کھلواڑ نہ بنا سکے. کہ آپ میں ہے طاقت اتنی تو جائیے قرآن پڑھ کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اگر یہ کہہ رہی, یہ کون سی نیا راہ گلاپا جا رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیز آپ کا مرج واجب کہتا ہے اس کی فضیلت کو آ کر قرآن سے پڑھیے. جو چیز آپ کا مرج واجب کہہ ہی نہیں رہا, مطلب قرآن کہہ رہا ہے, تو پھر کہہ دیجیے کہ آپ کے مرجے کو قرآن نہیں پتا. لہٰذا غور فرمائیے گا, مرجے کی تعظیم و تکریم کر کے مرجعیت کے راستے سے ہٹانے والا کون ہے, اور مرجعیت کی حقیقی تصویر دکھا کے مرجعیت کے راستے پر لانے والا کون ہے. قرآن پڑھیے, قرآن درس قرآن بہت اچھی ہے, تلاوت کیجیے, تفسیر میں جائیے. ذمہ داریاں آپ نہیں نکال سکتے قرآن سے, خوب توجہ کیجیے گا. ذمہ داریوں کے لیے توزیع مسائل ہے, خوب توجہ کریں اس بات کو. لہٰذا پھر مولانا نے کیوں کہا؟ مولانا نے کس کے لیے کہا؟ عمار کے لیے, مالک کے لیے. آپ عمار ہیں, آپ مالک اشتر ہیں. فقی کے لیے ہے جو فقی جامع شرائط. مولانا پھر قرآن بیکار ہے. یہ کس نے کہا قرآن بیکار ہے؟ کس نے کہا قرآن بیکار ہے؟ جا کر روایت میں دیکھیے. جو فقی ہے فقہ نکالے گا, متکلم کلام نکالے گا, فلسفی فلسفیانہ قانون نکالے, بلاغت و فساد کا ماہر بلاغت و فساد نکالے.
مولانا ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ آپ چلیے اس قبر مطہر پر جو بقی میں دفن ہے، دادی کی پائی تھی فاطمہ بنت اسد پر، آپ کو میرا چھٹا آقا اور مولا حضرت صادق آل محمد امام جعفر صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اپنے شیعوں کو بے آسرا چھوڑ دیں، آخری وقت تک آپ کی مدد کریں گے امام۔ فرمایا ابن رسول اللہ قرآن پڑھا، آپ کے دادا کو بخشا، معذرت ہدیہ کیا، آپ کے نانا کو رسول اللہ، آپ کی دادی سیدہ کو، پھر آپ کے چچا حسن مشتبہ، آپ کے دادا حسین کو، پھر آپ کے دادا سید سجاد، والد امام باقر کو، پھر ایک قرآن آپ کو بھی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام سے۔ مالی بذالک، مجھے کیا ملے گا؟ اس روایت کی مجھے تفصیل میں جانا چاہ نہیں رہا، لیکن اب صحیح نہیں رہے گا کہ اگر تفصیل میں جاؤں تو تب بھی صحیح نہیں رہے گا، اور وقت کو دیکھ کے نہ جاؤں تب بھی صحیح نہیں رہے گا، لہٰذا فرمایا کہ راوی کہہ رہا ہے مجھے کیا ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ راوی کے ذہن میں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اچھا، جو ائمہ دنیا سے چلے گئے تو وہ تو بیچارے مردے ہیں، نعوذ باللہ، بقول بعض لوگوں کے، بعض لوگوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، زندہ امام سے کہہ رہا آپ کو بھی ہدیہ کیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ راوی امام نے کہا لک بذالک ان تکون معہم فی الجنہ، تجھے یہ ملے گا کہ جن جن کو تو نے ہمارے آبا و اجداد میں قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا تو ان کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ فقی نہیں ہو، آیت اللہ نہیں ہو، آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، عربی نہیں آتی، قرآن سے احکام نہیں نکال سکتے، نورانیت تو دیکھ سکتے ہو، لہذا نورانیت آپ کو دی۔ اور یہ ساسات ابن سوحان، یہ وہ ہے این اخوانہم من امیر المومنین کا دل تڑپ رہا یاد کرتے ہوئے۔ اور یہ جب ساسات ابن سوحان نے اپنی گیا، خطبہ اس کا بڑا طویل علماء نے لکھا ہے، کہاں پر لکھا ہے کہ جو تدفین ہے، دفن مولا کے وقت اس نے بیان فرمایا ہے۔ جناب عقیل ابن ابی طالب نے ساسات ابن سوحان اور ان کے بھائیوں کے لیے 2-3 جملے کہیں، اس جملے پہ جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں اس جملے کو حذف کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ جناب عقیل ابن ابی طالب نے اپنے بھائی کے ساتھیوں کے لیے، ساسا اور ان کے بھائی کے لیے جملے کہیں تعریفی۔ ایک جملہ کہہ دوں، ہما نہران، یہ ساسا اور اس کا بھائی دونوں ایسی نہریں ہیں کہ جس میں سمندر کا پانی آ کر گرتا ہے۔ اس نے مصائب پڑھے، پہلے جو مصائب پڑھے گئے ہیں بعد شہادت، دیکھیے امیر المومنین کی شہادت سے پہلے جو مصائب پڑھے گئے ہیں، سب سے پہلے جناب سیدہ نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ، تاریخی لحاظ سے میں اس کی جانچ پڑتال نہیں کر سکا۔ شہادت سے پہلے جو مصائب پڑھے گئے ہیں، ایک دفعہ جناب سیدہ نے جناب امیر کے سامنے پڑھے اور خود گریہ کیا ہے سیدہ نے، امیر المومنین متحیر ہیں، ماں یبکی کیا سیدتی، مولا فرمانے سیدہ کو مخاطب، اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، آپ کہتے ہیں بی بی کو ہماری آقا زادی شہزادی، جناب امیر فرمائے میں کیا رولا رہی یہ چیز آپ کو؟ کہا ابوالحسن ما تلقی بعدی، میرے بعد جو امت آپ کے ساتھ کرے گی فضائل مسائل۔ دوسری جناب رسالت مآب شعبان میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے جب امیر المومنین کھڑے ہوئے پوچھا کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، یعنی یہ میں نے غلط کہا، یہ سیدہ نے دوسرے مقام پر پڑھے ہیں، اور یہ ایک مجھ سے خطا ہوگی، تصحیح کر لیجئے، اصلاح کیجئے اس کی۔ سب سے پہلے رسالات مآب نے پڑھے ہیں مصائب، اس کے بعد سیدہ نے پڑھے، خوب واضح ہو گیا، سب سے پہلے رسالات مآب نے پڑھے، اس کے بعد سیدہ نے پڑھے۔ اچھا، تو یہ پھر ہم سوال کرنے کھڑے ہوئے جناب امیر، تو رسول خدا نے ماہ مبارک کی فضیلت کو چھوڑ کر مولا کے مصائب پڑھے، رسول خدا فضائل ماہ مبارک کو چھوڑ کر، کیا مطلب؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی قبولیت کی شرط تو معیاری، لہذا ساسات ابن سوحان نے مصائب پڑھے جناب امیر کے تیسرے مرحلے پر آ کر، اور چوتھے مرحلے پر کس نے پڑھے؟ امام مجتبیٰ نے بیت الشرف کے باہر آ کر۔ ساسات ابن سوحان نے ایک مرثیہ کہا، علماء نے لکھا ہے کہ جب دفن کر دیا اب دل بےتاب ہو رہا ہے،
کرے تو کیا کرے؟ اخذ التراب من مرقدہ الشریف، مٹھی بھر مٹی علی کی قبر سے اٹھائی، وحث علی رأسہ، اپنے سر پر پھینکی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساسا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی کے فراق میں کیا کرے۔ کہا کہ ڈالا اور مولا کے فضائل و مصائب پڑھے، اور ایک مرثیہ کا حل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام هل تراه احاط علما بالجسد المستكن فيه لو علم القبر من يواري تاها على من يليه یا موت ماذا اردت مني حققت ما اتقيه یا موت ماذا اردت مني حققت كل ما اتقيه یا موت لو تقبل افتداء لكنت بالروح افتديه دهر رمانی بفقد علفی اضم الدهر واشتکیہ۔ سنیے پہلا مرثیہ جو مولا کی قبر پر پڑھا گیا۔ فرمایا قبر سے مخاطب بے چین، سمجھ میں نہیں آ رہا، جگر پھٹا جا رہا ہے ساسا کا۔ حل خبر القبر سائلی ہے، اے قبر کیا یہ قبر بتائے گی اپنے سے سوال کرنے والوں کو؟ ام قر عینا بزائری ہے، جب کوئی زائر آئے گا اس قبر کی زیارت کرنے، یہ قبر اس زائر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی، اور جب زائر یہ سوال کرے گا یہ مظلومیت کے ساتھ بنی ہوئی قبر کس کی ہے، تو اس قبر میں اتنی طاقت ہے کہ قبر بتا سکے کہ میں علی کی قبر ہوں۔ ہم تاہا علی من یلی ہے، اس کا جو بھی زائر آئے گا یہ قبر فخر کرے گی کہ میرے اندر علی موجود ہے۔ لو علم القبر من یواری تاہا علی من یلی ہے، اگر قبر کو پتہ لگ جائے کہ میرے اندر کون دفن ہے تو یہ قبر فخر کرے گی ہر انسان پر جو زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر کہا یا موت ماذا اردت منی، ہم سب کو موت سے ڈر لگتا ہے نا۔ ساسا کہ موت اب تو میرا کیا بگاڑ لے گی، جب تو نے مجھ سے علی کو چھین لیا اب تو میرا کیا بگاڑے گی؟ فرمایا اے موت تو میرا کیا بگاڑے گی؟ یا موت ماذا اردت حققت کل ما اتقیہ، اے موت مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے علی کی جدائی سے ڈر لگتا تھا، تو نے مجھ سے علی کو چھین لیا، مجھے میرا کیا بگاڑے گی تو؟ دہر رمانی بفقد الفی، دہر رمانی بفقد الفی، اس زمانے نے مجھے میرے محبوب سے جدا کر دیا، عظم الدہر واشتکیہ، ارے پھٹکار ہے اس زمانے پر جس نے مجھ سے علی کو چھین لیا۔ یا موت لکنت لو تقبل افتداء لکنت بالروح افتدی ہے، اے علی کی موت اگر تم مجھ سے آ کر کہتی نا کہ میں فدیے کے طور پر ساسا تیری جان لینا چاہتی ہوں، علی کو چھوڑ دوں گی، تو میں کہتا تم مجھے اے موت اپنے ساتھ لے جا، میرے مولا کو اس دنیا میں رہنے دے۔ یہاں تک گفتگو سن لی۔ اب خلاف ادب ہے کہ میں اول مظلوم، اصبر الصابرین، قائد الغر المحجلین، یاسب الدین، امیر المؤمنین، وارث علم الاولین والآخرین، میزان الاعمال، صراط مستقیم، اسد اللہ الغالب، میرے اور آپ کے پہلے آقا اور امام اور برادر رسول خدا کے مصائب چھوڑ کر کسی اور کے مصائب پڑھوں۔ جب نکلنے لگے نا گھر سے جناب امیر، ایک دفعہ مرغابیاں آئیں اور مولا کی آبا کو پکڑ لی، دروازے کی جو کنڈی تھی وہ آگے بڑھی اور مولا کے ازار میں اٹک گئی۔ مولا نے کس کر ازار کو باندھا اور اپنی بیٹی کی طرف رخ کر کے کہا بیٹا میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا یا علی آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد آپ کے یتیموں کا کون خیال رکھے گا؟ ایک طرف اگر مسجد میں اس ملعون کو بلایا، اس ملعون کے پاس گئے اور اٹھا کر یہ کہا کہ تو جس کام کا ارادہ کرنے کے لیے آیا ہے نزدیک یہ ہے کہ زمین اور آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ محراب عبادت میں گئے، نیت باندھی، سورہ حمد کی تلاوت کی، سورہ حمد کی تلاوت کے بعد آج گھر جا کے صرف صفحے پلٹ کر دیکھیے گا، آیات کو گنیے گا، سورہ انبیاء کی تلاوت کی۔ اور میرا جملہ نہیں ہے، رسول خدا نے فرمایا، اور اس جملے کی تشریح میں خدا اس جملے کا اجر دے ان کے اموات کو، والدین کو۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید کا یہ جملہ ہے۔ اب یہ حدیث رسول سنیے، جب مولا علی نے شعبان میں کھڑے ہو کر پوچھا تھا نا، سوال کیے، تو رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی کأنی بک فی المسجد، اے علی اس وقت جب اشقى الاولین والآخرین، ابن ملجم مرادی ملعون تمہارے سر پر ضربت لگائے گا نا، کأنی بک، میں تمہارے ساتھ مسجد کی محراب میں موجود ہوں گا۔ اور یہ جملہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ کا ہے،
انہوں نے فرمایا کہ جو سورہ انبیاء کی جناب امیر نے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح محراب کوفہ میں موجود تھی، رسول خدا موجود تھے. بس ایک دفعہ ملعون نے ایک دفعہ تلوار اٹھائی، ضربت لگائی، سر اقدس پر ضرب لگی، علی ابن ابی طالب تورا کر زمین پر گرے اور ایک دفعہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. جبرائیل کی آواز گونجی تحدمت واللہ ارکان الہدی قتل ابن عم المصطفیٰ، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے. ارے نبی کا چچا زاد بھائی مارا گیا اور مولا کائنات نے مٹی اٹھائی، محراب عبادت کی اپنے سر اقدس پر ڈالی، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. اصحاب ایک دفعہ چٹائی لے کر آئے، علی ابن ابی طالب کے بدن میں چلنے کی طاقت نہ تھی. اصحاب نے علی کو بڑے دھیمے سے بڑے دھیرے سے چٹائی پر لٹایا، چٹائی کے چاروں گوشوں کو پکڑا، بیت الشرف کی طرف لائے. غش میں آپ کا مولا ہے. ایک دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھا، اصحاب دکھائی دیے. بس آخری جملہ کہہ دوں، میں کہوں گا یا علی آپ کے نصیب کتنے اچھے ہیں، جب تیورا کر زمین پر گرے کتنی محبت کے ساتھ اصحاب چٹائی کو لے کر آئے، کتنے پیار سے آپ کو چٹائی پر رکھا. ایک دفعہ آپ نے آنکھیں کھولی، اپنے اصحاب کو دیکھا. وہ یہ کہہ رہا ہوگا زخم گہرا ہے، ذرا دھیرے سے لے کر چلو، دیکھو زخم پر پٹی باندھو، مولا کو تکلیف نہ ہونے پائے. ایک زخم تھا، اصحاب نے بلندار سے اٹھایا. ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا. اب جو آنکھیں کھولی ففتح عینیہ، ایک دفعہ جو دیکھا نہ عباس تھے نہ علی اکبر تھے، اگر دیکھا تو قاتل کو دیکھا. ایک دفعہ خیام کا رخ کیا، مظلوم بیٹیوں کو دیکھا. کوئی نہ تھا جو یہ کہے رسول کا نواسا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، گلے میں